ایک شخص کوفہ سے آیا اور آ کر اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت لگائی، چغلی کی، شکایت بھی جھوٹی چغلی عمار ابن یاسر کی رضی اللہ تعالیٰ، جھوٹی چغلی لگائی۔ عمار ابن یاسر کو جب پتہ چلا تو آپ نے بد دعا دی، اور بد دعا بھی عجیب ہے۔ فرمایا اے اللہ اگر یہ شخص جھوٹا ہے تو اسے خوب مال دے، خوب اولاد دے، خوب مال دے، خوب اولاد دے، دنیا کی خوب جاہ و جلال دے، اور اس کے آگے پیچھے چلنے والے بہت دے۔ اب اندازہ لگائیے ہمارے یہاں یہ ساری دعائیں ہیں یا بد دعائیں ہیں؟ لیکن وہ جانتے تھے اگر نیکی نہیں ہے تو اس سے بڑی بد دعا کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی بد دعا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر زندگی میں نیکی نہیں اور یہ سب چیزیں آ گئیں تو اور بڑے اللہ کے عذاب کا مستحق ہے۔ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا۔ ان کی مال و دولت کو دیکھ کر تعجب نہ کرنا، اللہ انہی میں رکھ کر انہیں عذاب دینا چاہتا ہے۔ وہ تو ایک نیکی کی طاقت ہے، اگر مال بھی آ جائے، اولاد بھی آ جائے، اور عزت بھی دنیا میں شہرت بھی ہو جائے تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے حق میں خیر بن جاتی ہیں۔ لیکن اگر زندگی میں نیکی نہیں، پھر مال آ گیا، پھر دولت آ گئی، پھر عہدہ مل گیا، پھر دنیا کی ترقی ہو گئی، پھر آگے نوکر چوکر، ارے میرے عزیزو پھر تو یہ عذاب اور بڑھ گیا۔ یہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا۔ ہم تو کہتے ہیں جس کے پاس یہ ہے بڑا خوش نصیب ہے، بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ ہماری نظروں میں تو یہ بد دعا نہیں دعا ہے، لیکن وہ دین کو سمجھتے تھے، وہ نیکی کی طاقت کو سمجھتے تھے، اور وہ نیکی سے جو شخص خالی ہے اس کی محرومی بھی سمجھتے تھے، اس کی محرومی بھی سمجھتے تھے کہ اس کے پاس یہ سب کچھ آ گیا، اس کا بھلا نہیں ہونا، اس کا تو وبال بڑھنا ہے۔ ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين۔ فرمایا جس کی زندگی نیکی سے خالی، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سبھی اس کی دولت کو دیکھ کر نیکی سے محروم ہو جائیں گے، اگر یہ خیال نہ ہوتا تو جن کی زندگیاں نیکی سے خالی ہیں انہیں کتنا دیتا؟ ان کے گھر، ان کی دیواریں اور ان کے پلنگ اور ان کی سیڑھیاں، ان کے گاؤ تکیا سب سونے چاندی کی بنا دیتا۔ یہ تو وبال ہے۔ اگر نیکی کی زندگی نہیں اور یہ سب کچھ ہے، وبال ہے۔ سب کچھ خیر ہے اس شخص کے لیے جس کی زندگی میں نیکی ہے، جس کی زندگی میں نیکی ہے۔ اور اگر میرے عزیزوں نیکی نہیں تو یہ مصیبت ہے، پھر یہ چیزیں قابل رشک نہیں ہیں، قابل ترس ہیں، ترس کھانے کی ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ تو اللہ کے نافرمان بھی اور پھر بھی دنیا میں یہ سب کچھ، تو بات سمجھ میں آ گئی، یہ سب کچھ نہیں، یہ سب کچھ مصیبت۔ قابل رشک تو وہ ہے جسے اللہ نے نیکی کی زندگی عطا فرما رکھی، وہ قابل رشک۔